بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے سبق آپ نکالیں۔ ہماری کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ پہلے نظمیں ہم نے پڑھی، حمد اور نعت۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نثر کا پہلا سبق۔ پیج 5 آپ نکالیں، پیج 5 آپ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہمارا ہے نثر کا پہلا سبق ہمارے نصاب کا، وہ ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں کو کہتے ہیں، مومنین کی ماں، مومنین کی ماں۔ حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ سبق پڑھ کر سوالات کا یک سطری جواب لکھ سکیں۔ سطر ایک لکیر کو کہتے ہیں، سطر ایک لکیر کو کہتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے آگاہ ہو سکیں، باخبر ہو سکیں۔ آپ کی کلاس کے مطابق مختصر سی تشریح اس سبق کی کرتے ہیں۔ نئے الفاظ ہمارے پاس اس میں ہوں گے: معزز، سیدہ، بشارت، استقامت، آزردہ، توہین آمیز، اقارب، ڈھارس۔ یہ الفاظ جو ہے یہ ہمارے پاس اس سبق میں ہمارے سامنے یہ نئے الفاظ آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، امیر ترین مالدار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دا مکہ معظمہ مالدارہ خزاوہ۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش خاندان کے عزت والی خاندان، معزز عزت والی خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد خویل مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے۔ یہ آپ کو مختصر سے سوالات میں یہ جملے آئیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد خویل مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی شرافت اور پاکیزگی، شریف ہونا، شرافت، شریف ہونا، عزت والا ہونا اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی۔ یہ دو القاب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ کو مختصر سوالات میں یہ آئیں گے۔ طاہرہ، پاک، سیدہ نبی پاک علیہ السلام کی خاندان کے لیے سیدہ استعمال ہوتا ہے۔ لقب، کسی کو اس کی کسی خوبی کی وجہ سے جو نام دیا جائے اس کو لقب کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر اور عقل مند تھی۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا۔ پیشہ، کام، معزز، عزت والا، تجارت، سوداگری۔ حضرت خدیجہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، اپنایا۔ اختیار کرنا، اپنانا، پیشہ، کام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا۔ کون سے دو علاقوں میں؟ شام اور یمن ملکوں کے نام۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں۔ نگرانی، رہنمائی، دیکھ بھال، یعنی اس کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اہمیت، شہرت، فضیلت۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بیچتی تھیں۔ کارندے، کام کرنے والے، کارندے، کام کرنے والے۔
تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا، یعنی جتنی مال قافلے میں دوسرے لوگوں کے اکٹھے ہوتے تھے وہ حضرت خدیجہ کا اتنا الگ ہوتا تھا۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی، وسیع، بڑا۔ دیانتدار، امانتدار۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ امین، امانتدار، صادق، سچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا۔ رضامندی، راضی ہونا، معاہدہ، عہد کرنا۔ بچے یہاں تک بس ہے، اس کے بعد